یہ نعرہ ہر نبی کا نوکر لگاتا ہے کہ میرے ماں باپ آقا پر قربان، ہمارا سب کچھ آقا پر قربان۔ پر آج جمعہ کے اجتماع میں جب میرا دل ٹوٹا ہوا ہے اور زخمی دل ہے، اس لیے کہ کسی کا کوئی تعلق ہوگا، کسی کا کوئی تعلق ہوگا۔ ہم نے تو ایک عرصہ دراز تک اکٹھے بیٹھ کر جامعہ نظامیہ میں دال روٹی کھائی ہے، اور ہمارے تو اساتذہ ایک ہے۔ کسی کی ملاقات ان کے تحریک لبیک کے قائد ہونے کے بعد ہوئی ہوگی، کسی کی ملاقات ان کے خطابات سن کر ہوئی ہوگی۔ ہم نے تو دین محمد پڑھا اکٹھے ہے، ہماری تو درسگاہ ایک ہے۔ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو تیر خود دیتے تھے اور فرماتے تھے ارمے یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلا، تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کسی کو کیا پتا ناموس رسول کے چوکیدار کی عزت کا؟ یہ پوچھنی ہو تو مدینے کے تاجدار سے پوچھو۔ سرکار نے فرمایا اور میرے غلاموں، اگر تمہیں پہرا دینا آتا ہے تو مجھ محمد کو لنگر دینا بھی آتا ہے۔ وہ بندہ جو داتا صاحب کی چوکھٹ کے قریب ایک مدرسے میں دار روٹی کھا کے پڑھا، وہ بندہ جو جائیداد کا کوئی مالک نہ تھا، ایک مسجد کا خطیب تھا، وہ بندہ جو داتا کی چوکھٹ کا فقیر تھا، اس نے نبی کی عزت پہ پہرا کیا دیا کہ جہاں لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کی صدا گونجنے لگی، زمانہ اس کے ساتھ نبی کے اس فقیر کو بھی سلام کرنے لگ گئے۔ بڑی مختصر سی زندگی بڑے کام آ گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے اذکروا محاسن موتاکم، تمہارے جو دنیا سے چلے جائیں ان کی اچھی باتوں کو یاد کرو، کچھ یاد نہ ہو، کچھ یاد نہ ہو۔ کمیاں کوتاہیاں بندوں میں ہوتی رہتی ہیں، کارکنوں میں بھی آ جاتی ہیں، ان کو چھوڑو، کچھ یاد نہ ہو۔ کم از کم لبیک یا رسول اللہ تو یاد ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح اور مجنوں بن کے لبیک کے نعرے لگوانا، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگوانا، اور پھر عالم کفر میں جہاں بھی آواز اٹھے اپنے قافلے کے سمیت ڈٹ جانا۔ میں آج جمعۃ المبارک کے اجتماع پر دکھی دل کے ساتھ، دکھی اس لیے حضور کی عزت کا ایک چوکیدار چلا گیا جو شاید اس پوری قوم کا فرض ادا کرتا تھا۔ ان کو بھی کہتا ہوں اب کس پہ برساؤ گے لاٹھیاں؟ اب یہ شیل کس پہ گراؤ گے؟ وہ چلا گیا میرے نبی کی بارگاہ میں، لیکن اپنے مسلک کے لوگوں کو اور رسول اللہ کے غلاموں کو یہ میسج دے گیا، وقار سے جینا، وقار سے مرنا، عزت سے جینا، عزت سے مرنا۔ مجھے ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں، میں نے ہمیشہ جو بات میری طبیعت میں ہوتی ہے وہی کرتا ہوں۔ بھائی، جتنا سگے بھائی کا صدمہ ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ صدمہ ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ میل ملاقات ہو تو تعلقات ہوتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا صدمہ ہے، چلو یار وہ اگلی صف کے صحیح، ہم پچھلی صف کے صحیح، کام تو ہمارا بھی نبی کی عظمت کا جھنڈا اٹھانا ہی ہے۔ میں
جب سے میں نے یہ سنا ہے اس وقت سے میری طبیعت انتہائی خراب ہے، اس لیے کہ دکھ پی جانا بھی کون سا آسان مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ یقین فرمائیں ان کی زندگی میں 100 معاملات ان سے کسی کے ہوں گے، لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی وہ میدان میں آیا نعرہ حضور کی ختم نبوت اور عزت کا لگا۔ اور میں آج آتے ہوئے سوچ رہا تھا، میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی تم نے زمین پہ کیا کیا تھا۔ آج دنیا سے جانے والا داتا کی نگری سے شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، رسول اللہ کے پاس چلے گئے، کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا چپا چپا قیامت کے دن کہے گا اے محمد عربی کریم، یا تیرے نعرے لگاتا تھا یا ختم نبوت کی بات کرتا تھا۔ میں آج جمعۃ المبارک کے موقع پر ان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے تمام پسماندگان سے، ان کے دوست و احباب سے، ان کے اساتذہ سے اور ان کی اولاد سے، ان کے کارکنوں سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ اور میں یہ گزارش کروں گا، ہمارے بڑے بڑے اکابر آئے چلے گئے، ہر کسی نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن ایک بات کی کوشش کرنا، زندہ جب تک رہنا حضور کی عظمت کا جھنڈا نیچے نہ ہونے